وطن آزاد اور خود مختار ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ میری مرضی سے جو مجھے اچھے ججز لگیں وہ بیٹھیں گے تو عدلیہ آزاد ہوگی. پی جے صاحب کو جو اچھے لگیں گے ججز وہ جب بیٹھیں گے تو پی جے صاحب جو ہے اپنے اے آر وائی ٹیلی ویژن پر آ کر اپنے اے آر وائی ٹیلی ویژن پہ آگے کہیں گے دیکھیے صاحب اے آر وائی والوں نے جناب جو ہے وہ بڑی جد و جہد کی ہے جوڈیشری کی آزادی کے لیے اور بڑے اچھے ججز آ گئے ہیں جناب. کیوں کہ پی جے صاحب کی مرضی کے. تو یہ آپ کی نہ مرضی چلے گی نہ میری مرضی چلے گی نہ چلنی چاہیے. بلکہ اس کا سولوشن جو ہے وہ میرٹ پر ہونا چاہیے. جو ججز ایماندار ہوں میرٹ پر پورے اترتے ہوں دیانت دار ہوں اور ان کی لیننگز جو ہیں وہ کسی کی طرف نہیں ہوں فیصلے جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر کریں. اور ایک معاہدہ ہوا تھا میثاق جمہوریت جس کا پہلے بھی ذکر ہوا. اگر پی صاحب آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد عدلیہ سے یہ جیتنے والی جماعتیں جو ہیں یہ کیا مراد لیتی ہیں. جس میں ایک پیپلز پارٹی ہے اور جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اب ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ صاحب ہم دونوں مل کے ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گے لیکن ان کے مفاد کے پیچھے جو نیتیں ہیں انٹینشنز ہیں اس کو ذرا غور فرمائیے گا. میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر آؤں گا. آپ سن رہے ہوں گے کہ نون والے کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ ہم حکومت میں تو وفاق میں فیڈرل گورنمنٹ میں سپورٹ کریں گے لیکن منسٹریز نہیں لیں گے. پنجاب میں لیں گے ہم وہاں ہماری اکثریت ہے. بھائی آپ دونوں نے کہا ہم دونوں مل کے ملک کے لیے ترقی خوشحالی جمہوریت عدلیہ کی بحالی کے لیے جدوجہد کریں گے تو مل کے آپ منسٹریز بھی لیں. کیوں نہیں لے رہے منسٹریز؟ پتہ کیوں نہیں لے رہے منسٹریز؟ اس لیے نہیں لے رہے نون والے کہ آٹا مہنگا دال مہنگی چینی مہنگی گیس مہنگا. اب جو اور آگے کرائسس آنے والے ہیں پرائس ہائیک کے جو پرائس بڑھنے والے مہنگائی مزید بڑھے گی تو مسلم لیگ نون والے تو کہیں گے بھائی ہم تو دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے صاحب. تو گورنمنٹ میں تو یہ پیپلز پارٹی والے ہی یہ جواب دیں. آپ تو ہمارے صوبے کی بات کریں. صوبے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو پیپلز پارٹی والے کیا کہیں گے کہ بھائی وہ صوبائی معاملہ ہے جی تو صوبہ جانے ہم تو فیڈریشن کے معاملے کو جانتے ہیں وہاں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ جواب دے ہے. تو انٹینشنز جو ہیں ابھی بھی وہ نیک نہیں ہیں. جب تک انٹینشنز نیتیں صاف نہیں ہوں گی تو ان کا ملاپ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کہ 14 مئی 2006 کو لندن میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے ایک معاہدہ تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے کچھ حصے آپ کے توسط سے اے آر وائی کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں نے اب تک میرے اٹھائے گئے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو سوالات ہیں اس کے کھل کر کسی نے جواب نہیں دیے. لہذا میں پی جے صاحب آپ کے توسط سے اے آر وائی ڈیجیٹل کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں اور کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اس سے خود نیتوں کا اندازہ لگا لیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میرے پاس ہے جو دستخط کیے تھے. اگر اجازت دیں تو میں تھینک یو.
انہوں نے ریلیز کی ہے 15 مئی کو یہ، لیکن سائن ہوئے 14 کو. تو کہتے ہیں دا فالوئنگ از دی ٹیکسٹ آف دی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن بائی دی فارمر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اینڈ نواز شریف ہیئر آن سنڈے. اس میں اے بی سی کر کے کلازز ہیں. اس کی ایک کلاز جو ہے اے، جو پہلی کلاز ہے، جس کا جو انہوں نے اس میں عنوان رکھا ہے کہ یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیسے کریں گی دونوں جماعتیں، اور سائن ہوئے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اور نواز شریف کے. اس کی کلاس 3 میں کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور قوم بھی سن رہی ہے آپ کے توسط سے، اے آر وائی کے توسط سے. کلاس 3 کا سب سیکشن اے ہے، اس میں یہ سائن دونوں جماعتوں کے ہیں اور ایگری کرتے ہیں دونوں پارٹیاں، اس پہ ایگریڈ ہوتی ہیں. کیا؟ دی ریکمنڈیشنز فار اپائنٹمنٹ آف ججز ٹو سپیریئر جوڈیشری shall be formulated through a commission which shall comprise of the following. 1. The chairman shall be a Chief Justice who has never previously taken oath under the PCO. Second, اسی سب سیکشن اے کی سیکنڈ، جب کمیشن کے ممبرس ہیں. اب ممبرس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں دا ممبرس آف دا کمیشن شیل بی دا چیف جسٹسز آف دی پروونشل ہائی کورٹس ہو ہیو ناٹ ٹیکن اوتھ انڈر دا PCO, failing which the senior most judge of that high court who has not taken oath shall be the member. اب مجھے آپ بتائیے کہ 14 مئی 2006 کو یہ معاہدہ ہوا ہے. 14 مئی 2006 کو PCO کے تحت حلف اٹھانے والے موجودہ ججز نہیں ہیں جنہوں نے 3 نومبر کو اٹھایا ہے، بلکہ اس وقت ججز تھے PCO کے تحت جس میں چودھری افتخار احمد صاحب بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی انہوں نے بھی PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا. تو یہ 14 نومبر 2006 کو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان ججز کو جنہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھایا ہے کمیشن میں نہیں لیا جائے گا، اور آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں چودھری افتخار صاحب کو بحال کرو، معزول ججز کو بحال کرو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قوم سے، اور آپ جیسے پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اینکر مین ہیں، اور جو پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں،